یوں تو اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے، لیکن میں ایک حدیث بخاری شریف سے پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو میں نے قرآن کی آیت پر تفسیرہ کیا، اب ذرا اس حدیث کی طرف آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے نورانی چہرے والے لوگ ہوں گے۔ نورانی چہرے والے لوگ کون؟ نورانی چہرے والے لوگ کون؟ آقا کریم خود فرماتے ہیں، ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے، اس لیے کہ جو جس کا ہم نشین ہوتا ہے وہ اسی کی طرح ہوتا ہے، جو جس کا ہم نشین ہوتا ہے وہ اسی کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ بندہ خدا کی طرح ہوتا ہے یا خدا بندے کی طرح ہوتا ہے، ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے انوار کی تجلیاں بندے کے دل پر ڈالتا ہے، اور جب دل چمکتا ہے تو چہرے بھی چمکتے ہیں، اور چہرے چمکنے کے لیے سفید جلد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بلال کا رنگ ہو تو بھی چہرہ اللہ والوں کا چمکتا ہے۔ چہرے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نورانی چہرے والے اللہ کے کچھ بندے ہوں گے، ان کی تعداد بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں ان کی تعداد 70,000 ہوگی۔ 70,000 کا مطلب یہ نہیں 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000، یہ سینکڑا ہزار والی گنتی نہیں، بلکہ یہاں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ 70,000 سے مراد اس کی کثرت بتانا مقصد ہے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹا میں نے تجھے 70 بار سمجھایا لیکن تو اسکول نہیں جاتا، دیکھ میں نے تجھے 70 بار تنبیہ کی لیکن تو ٹیوشن نہیں جاتا، تو کیا آپ نے گنا 1 بار سمجھایا 2 بار سمجھایا 3 بار؟ نہیں، بلکہ آپ جو چیز کو ان گنت بے شمار بتانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں میں نے 70 بار سمجھایا، میں نے اس کو 70,000 بار سمجھایا، میں نے اس کو 70 لاکھ بار سمجھایا۔ مطلب کیا؟ بے شمار مرتبہ سمجھایا۔ تو اب حدیث پاک کی ترجمانی یوں ہو رہی ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تعداد بے شمار ہوگی، اور ان کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا فرماتے ہیں وہ بے حساب جنت میں جا رہے ہوں گے۔ یاد رکھنا چہرے خدا اس لیے چمکاتا ہے تاکہ لوگ پہچان لے کہ میرا کون ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں دنیا میں بھی ان کے چہرے چمکتے ہیں اور جنازے میں بھی ان کے چہرے چمکتے ہیں، جنازے میں بھی چہرے چمکتے ہیں۔ اس لیے جنازوں کا تذکرہ کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اور شریعت نے ابو لہب کے بھی جنازے کا تذکرہ کیا اور بلال کے بھی جنازے کا تذکرہ کیا۔ آپ بے موقع حدیث نہ پڑھا کریں کہ مرنے والے کو مرنے کے بعد وہ برے الفاظ سے یاد کرنا ناجائز ہے۔ اگر مرنے والے کو مرنے کے بعد برے الفاظ سے یاد کرنا ناجائز ہوتا تو قرآن سے تبت یدا ابی لہب نکال دینا پڑتا، قرآن سے تبت یدا ابی لہب نکال دینا پڑتا، وہ تو نام لے کر کے مذمت ہے، اور تلم بادہ ذالی کا زنیم نکال دینا پڑتا۔ اسی طریقے سے اور بھی قرآن کی آیت نکالنی پڑتی، قل یا ایھا الکافرون، جن کے بارے میں قرآن نے کہا اے کافرو، او ابو جہل، او ابو لہب، او عتبہ شیبہ، یہ قرآن کی آیت نکالی نہیں گئی۔ پتہ چلا مصطفیٰ کے وفاداروں کا ذکر زمین پر ہے تب بھی خیر سے ہوگا، زمین کے اندر ہے تب بھی خیر سے ہوگا، اور غداروں کا ذکر زمین پر ہے تب بھی مذمت سے ہوگا، اور اندر جائے تب بھی مذمت سے ہوگا، تاکہ لوگ ان کو پہچان لیں، ان کی حقیقت کو پہچان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نگراں سنی دعوت اسلامی۔ ہم نے حدیث پڑھی ہے یار، ہمیں حدیث بس بے موقع حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، موقع سے حدیث پڑھا کرو، اس لیے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ انسان 2 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے لیکن پوری زندگی چلی جاتی ہے، یہ نہیں سیکھ پاتا کہ کون سی بات کرنا کہاں چاہیے۔ یہ بڑا فن ہے، بات کرنا فن نہیں ہے
کس موقع سے بات کہاں کی جانی چاہیے، یہ بڑا فن ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے نورانی چہرے والے لوگ بے شمار قیامت کے دن ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جاؤ آج تم میرے مہمان و جنت میں داخل ہو جاؤ۔ توجہ فرمائیں، یاد رکھو لوگوں، ان سے رشتہ نہ جوڑنا، اس لیے کہ ان سے رشتہ نہ جوڑنا جو شادی کی دعوت میں تمہیں چھوڑ کر تم سے پہلے کھا لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں، ساری زندگی دوسروں کو کھلاتے رہے اور آج بھی لوگ ان کے نام پر کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم جنت میں جاؤ۔ دیکھو جنت کتنی بڑی چیز ہے، جنت میں کیا نہیں ہے، حوریں جنت میں ہے، اللہ اکبر، نہریں جنت میں ہے، محل جنت میں ہے۔ جنت اس کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اللہ کہے گا جنت میں جاؤ، وہ ولی رکیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ توجہ کریں، رشتہ آپ نے جن ولیوں سے جوڑا ان کی شان کیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، اس کی شرح بھی کر رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جنت میں جاؤ۔ جنت کس کو پسند نہیں؟ جنت میں کون جانا نہیں چاہتا؟ لیکن وہ نہیں جائیں گے، رکے رہیں گے۔ اللہ فرمائے گا جاتے کیوں نہیں؟ عرض کریں گے مولا جانا تو ہے، اور جنت تو مقدر ہے نا، جنت میں جانا تو ہے پروردگار باری تعالیٰ، جنت ہمارا مقدر ہے، تیرے کرم سے جنت میں جانا ہے، لیکن اس وقت اس لیے نہیں جاتے جنہوں نے ہم سے پیار کیا انہیں چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ اولیاء کہیں گے جنہوں نے ہم سے پیار کیا ہے انہیں چھوڑ کر کیسے جائیں گے؟ تو اللہ تو کریم ہے، کوئی وہ بخیل کا نام تو خدا نہیں ہے، جو بخیل ہو وہ خدا تھوڑی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ارے جو بخیل ہو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ خدا کا سچا بندہ بخیل نہیں ہوتا، وہ میرا خدا تو قادر و قیوم ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء کہیں گے مولا جانا تو ہے، لیکن جاتے اس لیے نہیں کہ جن لوگوں نے ہم سے پیار کیا، دنیا میں ہم سے رشتے جوڑے، ہمارے نام سے کانفرنسیں کی، ہمارے نام سے جلسے کیے، ہمارے عرس کیے، ہمارے لیے چادر گاگر کر کے بدنام ہوتے تھے، مولا آج ان کو چھوڑ کر کیسے جائیں گے؟ ارشاد ہوگا آج ان کا عمل نہیں دیکھتا، تمہارے عمل کے صدقے جس کو چاہو جنت میں ساتھ لے جاؤ، ساتھ لے جاؤ۔ بخاری شریف کی حدیث کی ترجمانی کی ہے، بخاری اس لیے پیش کی ہے تاکہ کسی کو شک نہ رہے، بخاری اس لیے پیش کی تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ اللہ فرمائے گا لے جاؤ ساتھ میں۔ توجہ آپ کی، اس کی شرح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہیں گے اے فلاں، وہ ایسے نہیں کہیں گے چلو 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 جنت میں چلو، نہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ ایسے چلو چلو نہیں ہے، وہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑیں گے، وہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑیں گے اور ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ آقا حدیث بیان کرتے مسکرانے لگے، اتنی بڑی تعداد میں لے جائیں گے جنت میں کہ جنت کا دروازہ چر چر کرنے لگے گا۔ چر چر کب کرتا ہے؟ تمہارا مالا، تمہارا اسٹیج جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا سلیب بھی چر چر کرتا ہے؟ سلیب پر 500 5000 لوگوں تو سلیب چر چر نہیں کرتا۔ ارے تو نے سلیب سیمنٹ کا اتنا مضبوط بنایا، 5000 لوگ بھی ہو تو وہ چر چر نہیں کرے۔ اللہ نے جنت کتنی مضبوط بنائی ہوگی، وہ جنت کیا ہے اس کا تصور مکمل طور پہ نہیں کر سکتے۔ آقا فرماتے اتنی تعداد میں لے جائیں گے کہ جنت کا دروازہ چر چر کرنے لگے گا۔ سوچو تو تعداد کتنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں تعداد ولیوں کے ماننے والوں کی جائے گی، اس لیے ہر دور میں ولیوں کے ماننے والے 90 سے زیادہ % رہے ہیں، اور آج بھی ولیوں کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو کتنا سستا سودا ہے، ولیوں سے نسبتیں جوڑو، پیار کرو، محبت کرو، ان کے نقش قدم پر چلو،